ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، بات کو شروع کرنے سے پہلے تاکہ وقت ہو سکے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورہ ہود کی آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مومن کی زندگی کس اعتبار سے ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں گویا کی پوری زندگی کو اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان فرمایا کہ جو شخص اس دنیا کو چاہتا ہے، صرف دنیا کو، اور اللہ رب العالمین نے اسے جو دنیا دے رکھی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری پوری زندگی یہی دنیا ہے، میرا مال، میری دولت، میری اولاد، میرے عہدے اور میری عزت یہی میری دنیا ہے اور یہی میری زندگی ہے، اسی پر بس. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے صرف دنیا ہے، آخرت کچھ نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کو ایک ابتلاء، آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ رب العالمین مختلف انداز میں آزماتا ہے. جتنی آزمائش غیر مسلمین کافروں سے متعلق ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑی آزمائش مسلمانوں سے متعلق ہے، ایک مومن سے متعلق. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تم کو یعنی سارے انسانوں کو خیر اور شر سے آزماتے ہیں، خیر اور شر سے آزماتے ہیں. یعنی کبھی صحت دے کر، کبھی بیماری دے کر، کبھی مال دے کر، کبھی فقیری دے کر، کبھی آزمائشوں میں مختلف انداز میں اللہ رب العالمین یعنی ذہنی طور پر تکلیف دے کر کے یا راحت دے کر کے ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزماتا ہے. انسان کبھی پیٹ بھر کے کھاتا ہے، کبھی بھوکا رہتا ہے، دونوں آزمائشیں ہیں. کسی لمحہ عزت مل جاتی ہے،
کسی لمحہ رسوائی کا سامنا ہوتا ہے، وہ بھی حقیقت میں آزمائش ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے کلی طور پر شروع سے لے کر آزمائش ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جانچے، یہ پرکھے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے اس کی زندگی کس اعتبار سے، پھر بھی آزمانے کی خاطر کون اللہ کا فرما بردار ہے، کون اللہ کا نافرمان ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنا تعارف کراتے ہوئے اور انسان کو جو زندگی دی ہے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو زندگی اور موت دی تاکہ تمہیں آزمائیں کہ کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے، کون اچھا عمل کرنے والا ہے، کس کے اندر اتباع سنت ہے، کون اسلام کی قدر کرتا ہے اور اس کی قدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ وہو العزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزیز ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، جیسا چاہے نظام قائم کر سکتا ہے، جس کو چاہے جیسے چاہے آزما سکتا ہے، اور اس آزمائش میں جو پورا کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کا فرما بردار بنتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، وہو العزیز الغفور، غفور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، معاف فرما دے گا اس کو، اس کی مغفرت فرما دے گا، اور اس نظام پر قادر ہے، عزیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، انسان اس کا احسان نہیں کر سکتا، گہرا وہ نہیں کر سکتا انسان اس کا، اتنی ساری نعمتیں، خود ہمارا اپنا جسم، ہماری آنکھوں سے پتہ نہیں کتنی چیزیں ہماری آنکھوں میں آ جاتی ہیں، ہماری نظروں میں آ جاتی ہیں، جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہم لوگوں کے لیے نازل فرمائیں۔ یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں یہ دنیا ہے، دنیا کو دیکھ کر کے الگ سے کنارہ کش ہونے کے لیے نہیں، دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر کے دور رکھنے کے لیے نہیں، اس کے استعمال کے لیے۔ دنیا کی ہر نعمت اللہ نے ہمارے استعمال کے لیے پیدا فرمائی ہے، لیکن دنیا میں گم ہو جانا، دنیا ہی کو اصل سمجھنا، یہاں سے انسان کا خسارہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے انسان بھٹکتا ہے، یہاں سے اس کا نقصان شروع ہوتا ہے، ورنہ انسان کی ساری دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے اپنے ذات کے لیے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاعراف میں، قل، اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، من حرم زینت اللہ التی لعبادی، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے اللہ کے رسول آپ ذرا بتا دیجئے لوگوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کے حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ یہ دنیا کی زینتیں، یہ دنیا کی زیبائش، یہ دنیا کی آرائش، یہ دنیا کی ساری چیزیں جسے اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے، کون ہے جو اسے حرام قرار دیتا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ ساری چیزیں کافروں کے لیے بھی ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی، لیکن خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن تو صرف مومنوں کے لیے، وہاں پر دونوں کے لیے ہے، ایسا نہیں۔ تو اس اعتبار سے دنیا میں جہاں ایک کافر فائدہ اٹھاتا ہے دنیا کی بہت ساری نعمتوں کا، اللہ ہے کہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو، بقیہ ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، ہمارے لیے جائز ہیں، ہمارے لیے مباح ہیں، کہ اللہ کے ہمارے حق میں نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا استعمال کرنا یہ اصل میں اللہ رب العالمین نے اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ کی عبادت ہو سکے، اللہ کی قربت حاصل ہو سکے۔ لیکن دنیا کی ان نعمتوں میں انسان مست ہو کر کے دنیا کو اصل سمجھنا، دنیا میں گم ہو جانا، اسی کو اپنی پونجی سمجھنا، اسی کو اپنی دولت سمجھنا، اسی کو اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا لباس، اپنا جینا مرنا سمجھنا، یہ انسان کے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الحدید میں فرمایا، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جان لو، آگاہ ہو جاؤ، معلوم کر لو اس حقیقت کو کہ دنیا کی جو زندگی ایک لہو لعب ہے۔ اللہ رب العالمین نے لہون کہا، لہون ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔ لہون اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز بھی انسان کسی چیز میں اتنا گم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بہتر جو چیز ہمارے لیے رکھی ہے، یعنی مثال کے طور پر اللہ نے ہمارے لیے جنت رکھی ہے۔ دنیا حقیقت میں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن وہ دنیا آخرت سے اگر ہمارے لیے منہ موڑنے کا ذریعہ بن جائے وہ دنیا ہمارے لیے لہو ہے۔ اولاد ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے،
لیکن اس اولاد کو اگر ہم محض دنیا کے حد تک بنا کے رکھے وہ لہو ہے ہمارے لیے. انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم. دنیا کی زندگی بس ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے ہے. وتکاثر بینکم، ایک دوسرے پر بس برتری حاصل کرنے کے لیے. میں اس سے بازی مار جاؤں، میں اس سے آگے نکل جاؤں، میری پوزیشن اس سے زیادہ بہتر رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لمحے لمحے میں ختم ہو جاتی ہے، پل بھر میں انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے. کس طریقے سے؟ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کمثل غیث اعجبت الکفار. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کھیت کی طرح، اس بارش کی طرح جو ایک بارش ایک کھیت پر نازل ہوتی ہے، ایک کھیت پر برستی ہے، کھیت لہلہا اٹھتا ہے، کھیت میں ہریالی آتی ہے، کھیت میں پھل پھلائی ہوتی ہے، فصل پکنے لگتی ہے، تو اس کے جو کفار ہیں، کفار سے مراد یہاں پر کسان مراد ہیں، ان کسانوں کو وہ چیز لبھانے لگتی ہے، بھا جاتی ہے، اچھی لگتی ہے، پسند آتی ہے، اس لیے کہ ان کی محنتوں کا ثمرہ انہیں مل رہا ہے، ان کا کھیت جو ہے اچھی طرح جو ہے ہموار ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا چند دنوں کی بات ہوتی ہے، چند دنوں کی بات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسم کی تبدیلی کرتا ہے، وہ ہریالی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو زرد پتے پیدا ہونے لگتے ہیں، پتے جھڑنے لگتے ہیں، اس کی فصل ختم ہو جاتی ہے. یوں اس کی زندگی جس طریقے سے کھیت کی زندگی ختم ہوتی ہے، انسان کی زندگی بھی اسی طریقے سے. انسان دولت کماتا ہے، اس کے آل اولاد ہے، اس کے ہوتے ہیں، کب تک؟ تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. احمق ہے وہ انسان، بے وقوف ہے وہ انسان جو 2 دن کے لیے اس طریقے سے بھاگ دوڑ کرتا ہو، جو ہمیشہ کی زندگی کو تباہ کر رہا ہو. ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ آنے والی آیات میں اللہ نے فرمایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماوات والارض اعدت للذین آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا لہذا اے مسلمانوں، اے مومنوں، بلکہ سارے ہی انسانوں سے کہا گیا جو اس پر عمل کرے گا وہ مومن اور مسلمان کہلائے گا. اللہ نے کہا دوڑو، بازی لگاؤ، ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرو، ایک دوسرے پہ بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اس جنت کی حاصل کرنے کے لیے. عرضھا کعرض السماوات والارض، جس کی کشادگی زمین و آسمان کی کشادگی کے برابر ہے. ہمارے ذہن میں بات آنے کے لیے، یعنی زمین و آسمان کی کشادگی. انسان ایک ایک بارش کی زمین کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے. میرے بھائیوں ذرا سا ایک قدم آگے بڑھا ہے وہ جنت ملے گی جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے. اور جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اللہ اکبر. اس لیے کہ کشادگی سے بڑھ کر کے لمبائی زیادہ ہوتی ہے. اللہ نے کہا کہ اس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے. یہ کس کو ملے گی؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اس سے پہلے اللہ نے فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوں، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہوں، ان کو ایسی زندگی ملے گی. اس دنیا کو اصل زندگی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بھول ہے ہماری، یہ غفلت ہے ہماری. اصل زندگی کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا حقیقت میں ہماری زندگیاں بتلاتی ہیں ہم نے اس زندگی کو اصل زندگی سمجھا ہے. ہماری یہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی، ہمارے یہ کھانے پینے، ہماری یہ موج مستی، ہماری یہ بنگلے، ہماری یہ گاڑیاں، ہماری یہ بینک بیلنس، ہماری یہ آل اولاد، ہماری یہ زمینیں، ہماری یہ کھیت، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصل ہماری زندگی ہے. اللہ سے غافل کر کے رکھی ہے، ہم کو اس جنت سے غافل کر کے رکھی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہمارا گھر ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا. بھلے ہی ہمارے چہروں پر داڑیاں ہوں، بھلے ہی ہمارا نام مسلمانوں کا نام ہو، لیکن ہماری زندگی بتاتی ہے کہ مومنانہ زندگی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، ہم سے ملنے کی جنہیں تمنا نہیں ہے، جو ہم سے ملنے سے غافل ہیں، یعنی ہمارا سامنا کرنے سے، آخرت میں ہمارے پیش ہونے سے جو لوگ غافل ہیں اسے بھلا کے رکھیں. اور پھر وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، دنیاوی زندگی پہ راضی ہیں، اسی پر مطمئن ہیں، دنیاوی زندگی پر اطمینان ہے ان کو. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ہماری شریعت سے غافل ہیں. ایسے لوگ اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیوں؟ بما كانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے،
البتہ جو مومن ہیں جن کو اللہ چنتا ہے انتخاب کرتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت رکھی ہے تجری من تحتہم الانہار ان کے نیچے سے نہریں بہنے لگتی ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وتحیتہم فیہا سلام وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے رہیں گے السلام علیکم السلام علیکم. اور جنت میں جیسے ہی داخل ہوں گے سبحانک اللہم ان کی زبان سے نکلتے رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اے اللہ ہم نے دنیا بھر میں جو تیری عبادت کی ہم نے تیرے لیے جیے ہم تیرے لیے مریں یہ دولت کو ہم نے تیرے قریب ہونے کا ذریعہ بنائیں اس دولت کو ہم نے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنائیں سبحان اللہ یہی کہتے رہیں گے. اور پھر وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین ان کی آخری بات بھی جنت میں داخل ہونے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کی ہوگی. میرے بھائیوں اس دن کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ یہ دولت اور یہ جائیداد ہمیں جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن رہی ہے کہ جنت سے روکنے کا ذریعہ بن رہی ہے کہ ہم اس دولت کو آڑ بنا رہے ہیں ایک دیوار حائل ہو چکی ہے ہمارے اور جنت کے درمیان. نعوذ باللہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ دولت اللہ رب العالمین کسی مسلمان کو خاص نہیں کیا ہے. اللہ رب العالمین اس دولت کو دنیا کے اندر مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے. کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک یہ تمہارے رب کی دین یہ تمہارے رب کی عطا یہ تمہارے رب کی روزی روٹی یہ کسی پر خاص نہیں. کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء مسلمانوں کو بھی ہم دیتے ہیں کافروں کو بھی ہم دیتے ہیں خوب پھیلا کے دیتے ہیں. اس سے مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں لیکن اس دولت کو اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنانا چاہیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنانا چاہیے. قرآن مجید میں اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں. قرآن مجید کتاب ہدایت ہیں جو اسی کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل جو زندگی ہمارے لیے لکھ رکھی ہے اس کے لیے ہم کو فکر کرنی چاہیے. یہ ساری چیزیں بس جنت میں داخل ہونے کا ہمارے لیے ذریعہ بن جائیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھیں کتنا بہترین نقشہ کھینچا اللہ رب العالمین نے. سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے یہ آیت کریمہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو بچوں کو اور ہماری بے شمار دولت کو سونے چاندی کو ہمارے چوپایوں کو ہمارے کھیتوں کو ہماری زندگی کو لبھانے کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے دنیا میں جو چیز بھی ہے بس ہمارے لیے اللہ نے بہترین انداز میں بنا کے پیش کیا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا ہم نے دنیا میں جو کچھ بنا کے رکھا ہے جو بھی چیز ہے بس انسان کی آزمائش کے لیے اسے بہترین انداز میں ہمیں بنا کے پیش کیا ہے. اس کی آنکھوں کو لبھا دیں اس کی آنکھوں کو چوکنا کر اس کی آنکھوں کو بالکل چونکا دیں. ایسے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنا کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں ذالک متاع الحیات الدنیا یہ ساری چیزیں بس تمہاری زندگی کے لیے ایک متاع ہے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہترین ٹھکانہ ہے. قل انبئکم بخیر من ذالکم اے لوگوں ذرا بتلاؤں میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہیں نہ بتلا سکوں. سونے چاندی سے بڑھ کر چوپایوں سے بڑھ کر کھیتوں سے بڑھ کر روپیوں سے بڑھ کر عورتوں کی خوبصورتی سے بڑھ کر اولاد کی خوبصورتی سے بڑھ کر ان کے سہارے سے بڑھ کر اس سے بہتر چیز نہ بتلا دوں. قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم وہ تو متقیوں کے لیے ہے ان کے رب کے پاس جنت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین بیویاں رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی ملے گی. اللہ اکبر. ورضوان من اللہ اور اللہ رب العالمین کی رضامندی اس سے بڑھ کر کیا چاہیے ہم لوگوں کو. ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. میرے بھائیوں ہم کو یہ ساری چیزیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرنا چاہیے. ہمارے دل پہ لگے ہوئے زن کو سیکل کر دیجئے نکال دیجئے اس زن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے. اور یاد رکھ لیجیے اللہ کی عبادت کا مطلب صرف مسجد میں آ کے 2 سجدے کرنے کا نام نہیں. اللہ رب العالمین کا عبادت کا مطلب گھر میں بھی مسلمان ہوں ہم بزنس میں رہتے ہیں وہاں بھی مسلمان ہوں
ہم سفر میں رہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم جو شادی بیاہ کرتے ہیں مسلمان ہیں، اللہ کی شریعت کو لاگو ہر جگہ پر کرنا چاہیے، مسجد میں تو ہو ہی جاتی ہے، یہ اصل مزاج بننا چاہیے ہم لوگوں کا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا معنی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں سب کو عطا کی، مسلمان کو بھی کافر کو، ہماری کوئی امتیازی والی بات نہیں، خصوصیت والی بات نہیں۔ اگر ہم بھی کافروں چلیں، اس دولت کو آخری چیز سمجھیں، اس دنیا کو آخری زندگی سمجھیں، یہ بھول ہے ہماری، غفلت ہے ہماری، ہرگز نہیں ہونا چاہیے اس سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں خوش رہیں، دنیا میں اچھی زندگی بن جائے اور صرف دنیا مل جائے اس کو، ہم دنیا پوری دیتے ہیں اس کو، خوب بڑھا چڑھا کے دنیا دیں گے اس کو، جو صرف دنیا کا طالب ہے، جو صرف دنیا کا بھکاری ہے، دنیا اس کی جھولی میں بھر دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار، آخرت میں بس ان کے لیے آگ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو دنیا کو چاہتا ہے، اللہ نے دنیا کا لفظ استعمال نہیں کہا کہ من كان يريد العاجلة، دنیا کو عاجلہ کہا اس لیے کہ بس جلد سے جلد ختم ہونے والی زندگی ہے۔ من كان يريد العاجلہ، جو عاجلہ کو چاہتا ہے، 2 دن کی زندگی کو چاہتا ہے، عجلنا له فيها ما نشاء، ہم بھی 2 دن کی زندگی سکھ کی دے دیں گے اس کو، لیکن آخرت میں کچھ نہیں۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اور جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، دنیا کو ضرور کماتا ہے لیکن آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، آخرت کی زندگی کو آباد کرنے کے لیے، وهو مؤمن، مومنانہ زندگی ہے اس کی، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، اس کی محنت کو ہم قدر کرتے ہیں، اس کی محنت رنگ لائے گی، اس کی محنت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، ورنہ بس دنیا میں کھاتے پیتے رہے، آخرت میں کیا ہوگا ان کے لیے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الاحقاف میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جس دن قیامت کے دن کافروں کو پیش کیا جائے گا جہنم کے پاس، ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم نے دنیا میں موج مستی کر لی، اچھی طریقے سے کھا پی لیے، پہن لیے، اوڑھ لیے، خوب سفر کر لیے، موج مستی کر لیے، جو عیاشی کرنا تھا کر لیے، ایسے میں تمہارے لیے دنیا تھی سو ہو گئی، آج تمہارے لیے بس ذلت والا عذاب ہوگا، رسوائی والا عذاب ہوگا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں اور آپ مجھ سے پوچھیں اور بھری محفل میں سوال کریں کون اس دن کی رسوائی کے لیے تیار ہوگا؟ کون ہاتھ اٹھائے گا ہم میں سے؟ صرف ہاتھ اٹھانے سے نہیں ہوگا میرے بھائیوں، اس کے لیے ہاتھ نہیں، اس کے لیے قدم آگے بڑھانا پڑے گا، اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں انسان کی زندگی کیسے ختم ہو رہی ہے؟ ہم ہمارے ماحول میں دیکھتے ہیں کسی گھر میں کسی محلے میں ہمارے ساتھ کام کاج کرنے والے کل تھے آج بھی ہماری زندگی میں، ہماری زندگی میں کسی دن ختم ہو جائے گی، کیا رہے گا ہمارے ہاتھ میں؟ مدرسے کے بچوں کو بھکاری بنا کے لائیں گے ہمارے گھر میں قرآن خوانی کرنے کے لیے، یا کسی مدرسے کے بچوں کو لے کر آئیں گے؟ میرے بھائی ہمارا عمل کام آئے گا، کسی کے قرآن خوانی نہیں، قرآن خوانیوں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ہم ہماری زندگی میں قرآن کو جتنا پڑھا ہے، جتنا عمل کیا ہے، اس کے مطابق جتنی زندگی گزاری وہ ہمارے قبر میں کام آئے گی۔ مدرسے کے بچوں کا پڑھنا وہ ہمارے کام نہیں آئے گا، غریبوں کو کھلانا وہ اصل نہیں ہے مرنے کے بعد، جو اس کے وارثین کھلاتے ہیں اس کی زندگی کا کیا ہوا عمل، اس کی تیاری کیجیے، اپنے بلبوتی پہ جیجیے، اپنے بلبوتے پہ جینا چاہیے، بلبوتے پہ مرنا چاہیے۔ میں مروں تو میرا عمل مجھے کام آئے، میری اولاد کیا کرے گی، میرے وارثین کیا کرے گی، میری دولت تو بڑھ جائے گی میرے وارثین میں، میرا کیا ہوگا؟ میرا اپنا عمل، میرا اپنا ایمان، میرا اپنا تقوی، وہی مجھے قبر میں کام آئے گا۔ یہ اصل چیز ہونی چاہیے، ورنہ کفر ہو دل میں، اللہ کی شریعت سے محبت نہ ہو، اللہ کی عبادت زندگی میں نہ ہو، قبر کے چاروں طرف دعائیں ہوتی رہیں گی اور ان کی دعائیں کسی طور پر رنگ نہیں لائیں گی، اس لیے کہ ہمارا عمل ایسا ہے کہ کسی کی دعا کے لیے رکاوٹ بن جانا ہمارا عمل۔ اللہ کی شریعت سے نفرت ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت کو گھروں سے باہر رکھتے ہیں،
ہماری تجارتوں سے اللہ کی شریعت کو دور رکھتے ہیں، اور خبر میں اللہ کی شریعت آئے گی ہمارا ساتھ دینے کے لیے. یہ آئے گی نماز، یہ آئے گا روزہ ہماری خبر میں؟ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم کبھی نہیں آ سکتے. ہماری خبر کافر کی خبر کے برابر ہو جائے گی. میرے بھائیوں، اوپر پھول ڈالنا نہیں، اندر کی خبر کو سجائیے، اس کے لیے عمل کرنا چاہیے، اللہ کے حضور سجدے کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے. پتہ نہیں ہم میں سے کس کی آنکھ کب بند ہو جائے. جی تو اس اعتبار سے ہماری اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر رحم فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم انسان. اگر آپ چاہتے تو آپ کو ساری دولت مل جاتی، ساری چیزیں آپ کے قدموں پر ہو جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم انسان، آپ ایسی جگہ میں سوئے کہ آپ کی پیٹھ پر زمین کے آثار، آپ کے پیٹ میں پتھر. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پیٹ میں پتھر باندھ کے پھریں. اللہ کی دیوی نعمتوں کو کھانا چاہیے، پہننا چاہیے، اچھا بستر ہونا چاہیے، لیکن یہ چیزیں ہمارے لیے دنیا کی حد تک نہیں، وہ چیزیں ذریعہ بننا چاہیے آخرت کے لیے، آخرت کا ذریعہ بننا چاہیے. میرے بھائیوں، محض دولت اصل نہیں ہے، ورنہ کافر ہم سے بہت آگے ہیں، بہت اچھے ہیں. یہ اصل معیار نہیں ہے اللہ کے پاس. اللہ کے پاس معیار ہے ہمارا تقویٰ، ہمارا ایمان، ہماری راست بازی، ہماری صدق گوئی، ہماری سچائی، ہماری دیانت داری، اور اللہ اس کے رسول سے محبت، اللہ اس کے رسول کی اللہ کی نافرمانی سے دوری، اللہ کی عبادتوں میں آگے بڑھنا. یہ اصل ہماری زندگی ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں کے مردوں کو، ہم میں کے خواتین کو اللہ دیندار بنائیں، نیک اور صالح بنائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دولت کو، ہماری جائیداد کو، ہماری جو گھر بار ہیں، ہمارے آل اولاد ہیں، ہمارے عہدے ہیں، ہماری صحت ہے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، ذریعہ آخرت بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار بنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں. ہماری اولاد کو، ہماری دولت کو، ہماری دنیا کی زندگی کو، یہ رعنائی کو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش بننے سے اللہ ہماری بات فرمائیں. اللہ ہمیں مضبوط ایمان عطا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیبیات پر خوب ٹھوس ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر.